آخری روایت یوں ہے کہ میں نے بہت تقریریں سنی ہیں اور میں کچھ معذرت چاہتا ہوں اپنے کچھ معزز، میں تو کبھی خطیب بھی نہیں تھا اور نہ کبھی ہو پاؤں گا، سرکار غوث پاک کے قدم کی تلاش ہے مجھے، اس تلاش میں کہاں کہاں تک پہنچ جاؤں، نہ مجھے جہاں سے واسطہ نہ یہاں سے مجھ کو کوئی غرض، اسی لامکاں کی تلاش میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ عرض کرنا چاہتا تھا بعض ہمارے جو نادان اور ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ تقریر جب کرتے ہیں تو ہماری قوم کی برائیوں کو وہ بہت زور سے اور شور سے اور ہنس ہنس کے بیان کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، مگر ایک اچھی کسی کو عمل پیدا کرنے کے لیے ایک محبت بری گفتگو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ کہنا کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں تو اس کے کپڑے ویسے ہیں تو وہ عورت بے حیا ہے، میں کہتا ہوں عورت بعد میں بے حیا ہوتی ہے، پہلے بیٹی بعد میں بے حیا ہوتی ہے، پہلے اس کا باپ بے حیائی کی چادر اوڑھتا ہے، بہن بعد میں کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، بھائی پہلے بے حیا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عورت کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ عرض کرے گی مولا میں اکیلی تو جہنمی نہیں، میرا باپ بھی برابر کا حقدار ہے۔ بس اسے ثواب کی نیت سے سن لیجیے گا، اس نیت سے نہیں یہ تقریر ہے، نہیں، اس نیت سے سنیے گا کہ یہ ایک پیغام ہے، حضور کی امت کے نام ہے، اگر اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے دے، ایک شخص بھی تبدیل ہو جائے تو میری نہیں میرے نسلوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ یہ میں بات آپ تک کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تقریر جو کرنی تھی وہ تو میں کر چکا، جو بات میں کہہ رہا ہوں تو وہ سن لیجیے۔ یہ آخری جو روایت ہے، یہ جو بہت سینسیٹیو بات ہے، دھیان سے سن لیجیے گا، ہلی اولیے گا مت، اگر آپ ہلے اولے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لاکھوں کروڑ روپے میں آگ لگ جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بندہ ہدایت پاتے پاتے رہ جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تو وہ کہے گی میں اکیلی تو گنہگار نہیں، میرا باپ بھی برابر کا گنہگار ہے، تو رب کہے گا کہ اس کے باپ کو بھی بلاؤ، تو وہ مقدمہ شروع ہو جائے گا، کہے گی رب میرا باپ ہے، تو اس کی آنکھ کھولی تھی تو اسے باپ باپ کہتی تھی، اس کی گود میں مجھے سکون ملتا تھا، جب یہ باہر سے گھر آتا تھا چپٹ جاتی تھی اس سے، بڑی ہو گئی حیا میرے اندر آ گئی تو اس کے ہر حکم پر لبیک کہتی تھی، اس نے جہاں شادی کر دی سر جھکا کے چلی گئی، کچھ نہیں کہا، جہاں جس نے جیسی بھی اس نے کہا زندگی کاٹ دی، مگر رب کبھی اس نے شریعت کے بارے میں نہیں سمجھایا، کبھی نماز کے بارے میں نہیں سمجھایا، کبھی اس نے مجھے پردے کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ میں کہتا ہوں وہ باپ اپنی بیٹی کو کیا سمجھائے گا جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں خود موبائل دیا ہو، جس کے گھر میں LED لگی ہو، جس کے گھر میں رقص ہوتا ہو، جس کے گھر میں فلمیں چلتی ہوں۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جو بچے بھی ہوں گے، بتاؤ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں گانے باجے عام ہیں، اب پھر کہتے ہو الحمدللہ میرے باپ نے، اب میرے ابو نے وصیت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، بیٹے میرے گھر میں ٹی وی ابھی تک نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں آنا چاہیے، آج الحمدللہ 2018 میں بھی میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اپنے گھروں کو پاک کیجئے ناپاکی سے، اس ٹی وی کا اثر آپ کے بچوں پہ بہت بڑا پڑتا ہے، آپ کے بچے اس سے برباد ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اے میری بہنوں آج تم ذرا غور تو کرو، تمہیں یہ ناٹک بہت اچھے لگتے ہیں، ان لڑکیوں کے چکر میں تم نے اپنے لباس تنگ کر لیے، یہ بمبئی کی ان عورتوں کے چکر میں جو تمہیں جانتی تک نہیں، جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، جن سے تمہارا کوئی ربط نہیں، تم ان کے لیے آدھی آستین کے کپڑے بھی پہنتی ہو، حالانکہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تمہارے وہ کام نہیں آئیں گی۔ اور یاد رکھنا تو نے مکے سے کون سا مکے سے برقع منگا لیا، تیرا برقع مدینے کا بھی ہے، مگر میری بہن تو نے مکے اور مدینے کا برقع منگا لیا، مدینے کی فاطمہ کا پردہ کب منگائے گی، ان کی حیا کب اپنے اندر لے کے آئے گی۔ یاد رکھنا یہ بمبئی کی عورت تیرے کام نہیں آئے گی، اگر کام آئیں گی تو صرف سیدہ فاطمہ کام آئیں گی۔ آج انہیں چھوڑنے والی یاد رکھنا، کل نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا، آج اعلان کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو تبدیل کر لو۔ کہے گی میرے رب یہ میرا باپ بھی برابر کا گنہگار ہے، رب کہے گا اسے بھی ڈال دو جہنم، پھر کہے گی کہ میرے رب اب میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی آ جائے گا، کہے گی یہ میرا بھائی ہے، رب سے کہے گی یہ اس سے محبت کرتی تھی، اس سے بڑی عقیدت تھی اور اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے عیب چھپاتی تھی، اس کی خدمت کی، مگر میرے رب اس نے مجھے سب کچھ سمجھایا، مگر کبھی اس نے مجھے پردے کے لیے نہیں بتایا۔
کبھی اس نے مجھے نماز کی، میں کہتا ہوں وہ بھائی اپنی بہن کو کیا سمجھانے چلا ہے جس نے خود رات کو فیس بک پر لمبی لمبی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ پوسٹیں دیکھی ہوں، اور جس نے راتوں میں فلمیں دیکھی ہوں، جو پوری رات فلمیں دیکھنے والے، تو یہ سمجھتا ہے تیری یہ فلم اور گندی یہ پوری رات سوشل میڈیا پہ اپنی رات برباد کرنے والے، تو یہ سمجھتا ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی قسم تجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے بہت پہلے دیکھ لیا، تیرے ارادے سے پہلے دیکھ لیا. تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی بعد میں ہیں، اللہ کو پتہ پہلے ہے. تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تجھے سب کی حیا ہے، رب کی نہیں ہے. وہ بھائی اپنی بہن کو کیا سمجھائے گا، چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے. یاد رکھنا آج یہ جو بدنگاہی ہے نا بہت آسان لگتی ہے، کل بہت مہنگی پڑے گی. حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہتے ہیں میں نے 8 سال سے سکون کی نیند نہیں پائی، حالانکہ ان کے قرآن پڑھنے سے پہاڑوں تک کو سکون مل جاتا تھا، مگر یہ کہتے ہیں مجھے سکون سے نیند نہیں ملی. کہتے کسی نے پوچھا کیوں؟ کا ایک صحابی کا واقعہ یاد رہتا ہے. کہتے کیا؟ کہ وہ تلوار چلاتے اس صحابی نے یہ کیا تھا جنگ میں کہ اپنی تلوار سے اپنا دستہ آنکھ میں مارا اپنی، اور اپنی آنکھ اپنی تلوار کی نوک سے باہر پھینک دی، اور جب وہ تلوار سے نوک سے باہر پھینک دی تو میں اس کے قریب گیا، لوگ رو رہے تھے اور لوگ اس سے پوچھتے بھی تھے تو نے یہ سب کیا کیوں ہے؟ تو وہ بتاتا نہیں تھا، کہتا کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، تو میرا دوست ہے، مجھے بتا دے. تو اس نے رو کے کہا، ایک آنکھ میں آنسو تھے، ایک آنکھ میں اس کے ایک آنکھ میں جو ہے وہ اس کے خون تھا. تو میں نے پوچھا یہ تو نے کیا کر لیا؟ تو کہنے لگا میری غلطی یہ ہو گئی کہ ایک عورت ادھر سے گزر کے جا رہی تھی، میں جنگ لڑ رہا تھا تو اس عورت پر میری ایک نظر دھوکے سے پڑ گئی، مجھے یاد آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نظر مجھے جہنم میں لے جائے، اس لیے میں نے اپنی آنکھ کو ہی نکال کے پھینک دیا. حضور کی حدیث ہے جو اپنی آنکھ میں بدنگاہی بھرے گا اللہ اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھرے گا. میرے آقا فرماتے میں نے معراج کی رات دیکھا ایک شخص کی آنکھوں میں آگ کی کیلیں ٹھک رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو بدنگاہی کیا کرتا تھا. کبھی کبھی آنکھ میں کیڑا پڑ جائے تو سوچا کرو کہ وہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤ گے، کیسے برداشت کرو گے رب کے عذاب کو. حضور کی عادت تو یہ تھی کہ ایک عورت، حضور کے سامنے ایک عورت آ گئی، اس کا بچہ کھو گیا تھا، اور وہ بچے کی محبت میں، ممتا میں یہ بھی نہیں خیال کیا میرے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے سر کا دوپٹہ کے بغیر حضور کے سامنے آ گئی. میرے نبی نے اپنی چہرہ جھکا لیا، گردن شریف جھکا لی. میرے امام فرماتے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. فرماتے ہیں لو ایسا کرو، یہ جو چادر ہے نا اس کے سر پہ رکھ دو. یہ جو عورت ہے، حضور سے عرض کی حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں کافر کی بیٹی ہے. کہا ہے تو کسی کی بیٹی کافر کی صحیح، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. ذرا زور سے کہہ دے، ذرا تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. اب وہ بھائی اب پھر کہے گی میرے رب یہ آخری لمحات میں میری گفتگو ہے، تو وہ کہے گی پھر میرے رب یہ میرا شوہر ہے، تو یہ بھی اس کی دھمکیاں دیتا تھا، یہ مت کرو طلاق دے دوں گا، یہ مت کرو، مگر کبھی یہ نہیں کہا بے پردی مت کرو ورنہ طلاق دے دوں گا. اگر یہ طلاق کی یہ دھمکی ایک بار دیتا، 2 بار، 1 بار تو میں مانی لیتی. تو رب یہ بھی برابر کا گنہگار ہے، تو اللہ کہے کیسے بھی جہنم میں ڈال دو. تو اب وہ جہنم کو آپ سمجھ رہے ہو کوئی گڈھا وڈے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو ڈالا جائے گا جہنم میں 70 سال تو جانے میں لگیں گے جہنم کی تہ تک، اور 70,000 سال کے بعد واپس نکلے گا اگر نکلنا ہوگا تو. اور اگر اسی میں رہا تو آپ کو معلوم ہے حضور مسجد نبی میں تقریر کر رہے تھے، آج تمہارے پاس بہت اچھا کمرہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. تمہارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو کس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اگر تمہارے پاس بہت اچھا پینٹ ہے، شرٹ ہے، سوٹ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے تو یہودیوں کے پاس بھی ہے. بتاؤ تمہارے پاس ایک اچھا دل ہے؟ اچھا دل اگر نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھائے گا جس نے اپنی بیوی کو گھر میں بٹھال کے، دوستوں کو بلا کے، چائے پہ بلا کے، بیوی کے ہاتھ کی چائے پلوا کے دوستوں سے پوچھا ہو کہ تیری بھابھی کیسی لگ رہی ہے، جو اپنے بیوی کے حسن پر داغ چاہتا ہو بغیرت. یہ بتاؤ یہ بیٹھکیں کیوں بنتی تھی پہلے گاؤں میں شہروں میں بیٹھک بنتی تھی اس وجہ سے کہ آنے والا بیٹھک میں بیٹھے، گھر میں نہ جائے. آج گھر میں گھسنے لیتے ہیں لوگ، ایسے ہی میرا دوست ہے تو گھس گیا، پھر بعد میں کچھ ہو جاتا ہے تو میری عزت خراب ہو گئی. تو نے شریعت کوئی مانی ہوتی تو تیری عزت خراب نہیں ہوتی کبھی. اب وہ آخری بات اور بالکل لاسٹ بات یہ ہے کہ وہ کہے گی میرے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے رب.
بیٹا، باپ، بھائی اور شوہر، 4 جہنم میں جائیں گے۔ جہنم سخت ہے۔ کیا ہے جہنم؟ تم نے کبھی لاوا پگھلتے دیکھا؟ لاوا دیکھا؟ لاوا پگھلتا دیکھا ہے؟ پہاڑوں کو لے جاتا ہے، سمندر میں آگ لگا دیتا ہے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ نبی مسجد نبی میں حضور تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آ گئے جہنم کے بیان پر، حضور کی سسکیاں بن گئیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور لوگ جہنم میں جائیں گے کیسے؟ کہا 1000 لوگوں کا حساب ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ کعبے میں ایک شخص رو رہا ہے اور اس کے رونے سے کعبے کا طواف رک گیا۔ اس کے رونے میں بڑا درد ہے، کعبے حرم شریف کی دیواریں لرز رہی ہیں، یہ کس نے رونا شروع کر دیا ہے؟ اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اور ورنہ میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ لوگ اس کے رونے پر اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا ہم طواف بعد میں کریں گے، پہلے اسے معاف کر دے۔ جب لوگوں نے اس رونے والے کو دیکھا تو بار بار جب لوگوں نے یہ کہا، جب رونے والے نے اپنا سر اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ امام حسن کے بیٹے تھے، سیدہ مخدومہ کائنات کا فیض تھے جو پوری دنیا میں عام ہوئے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یہ جو خوشیاں منا رہے تھے لوگ، کل عید ہے پرسوں عید ہے، میرے غوث رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میری توبہ کا واقعہ بھی کچھ عجیب ہے۔ کہتے ہیں میں بصرہ میں جا رہا تھا، یہ اماموں کے امام ہیں حسن بصری، کہتے ہیں میں جا رہا تھا راستے میں گزر کے تو ایک عورت پہ میری نظر پڑی، اتنی خوبصورت تھی، نظر ٹھہر گئی، اسے دیکھتا گیا، اس نے نوٹ کر لیا اور اس نے پتہ احساس ہو گیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو اس نے پلٹ کے مجھ سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے بار بار تکے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کس سے شرم کروں؟ کہا رب سے شرم کر۔ کہتے ہیں رب کا نام بھی میرے دل پہ اثر نہیں کرا، چونکہ گناہوں کا اثر تھا میرے دل پر۔ کہتے ہیں پھر میں اس کے پیچھے چلنے لگا، چلتے 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 پھر میں اس عورت نے مڑ کے دیکھا، آخر یہ بتا تجھے غافل کیا کس چیز نے ہے؟ میری طرف تو آیا کیوں ہے؟ جاذبیت تجھے کون سی چیز میں نظر آتی ہے؟ تو میں نے کہا تیری جو نرگسی آنکھیں ہیں، جھیل سی، اس میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے دیکھ کے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرے پیچھے پیچھے آ جا، ہو سکتا ہے میں تیرے مقصد کو پورا کر دوں۔ کہتے ہیں میں اس کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں سمجھتا تھا شاید کوئی اچھا پیغام آئے گا، مگر جب کھڑا ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے باہر ایک عورت تشت لے کے آئی ہے، اس میں کچھ ڈھکا ہوا، میں نے سمجھا کچھ کھانے پینے کی چیز بھیجی ہوگی۔ جب میں نے تشت پہ سے وہ پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، اس میں اس کی 2 آنکھیں رکھی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے پریشان کر رہی تھی، اور برابر میں ایک پرچہ لکھا تھا، اس پرچے پہ ایک تحریر لکھی تھی، اس میں لکھا تھا اے حسن بصری میں ایسی آنکھیں اپنے جسم پہ نہیں رکھ سکتی جس سے ایک مسلمان کا دل غافل ہو جائے۔ میری بہنوں اس تائب اس نیک عورت کا خیال کرو کہ جس نے اپنی آنکھیں نکال کے پھینک دی، حالانکہ وہ قدرتی حسن تھا۔ تم تو اپنے چہرے پر میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے چلی جاتی ہو، اور تمہاری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ میری بہنوں اللہ سے ڈرو۔ آج تم اندھیرے کمرے میں ڈرتی ہو، آج تمہیں کاکروچ ڈرا دیتا ہے، مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ جبرائیل سے حضور نے پوچھا جسے اللہ سب سے ہلکا عذاب دے گا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا حضور اس کے پیروں میں جہنم کے جوتے پہنا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا اس کی وجہ سے اس کا بھیجا کھولتا ہوا ناک سے اور منہ سے باہر نکل جائے گا۔ جہنم بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اے رب کے غلاموں توبہ کر لو رب سے، اے رب کے بندو اللہ سے توبہ کرو۔ حضرت حسن کہتے ہیں وہ آنکھیں دیکھ کے میں نے داڑھی پکڑ لی، ہو حسن سب اپنے رب کے قریب ہو گئے، تو کب رب کے قریب ہوگا؟ تو کب اس سے ڈرے گا؟ کب تک یہ راتوں کی تنہائی میں کہتا ہوں او گناہ کرنے والے لوگوں، راتوں کی تنہائی میں کب تک گناہ کرو گے؟ ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے۔ میرے شیخ میرے غوث فرماتے ہیں جاؤ قبر میں جا کے دیکھو۔ دیکھتے نہیں تم جا کے؟ کیسے کیسے لوگ قبروں میں گئے جن کے چہرے پر کبھی مٹی نہیں رکھی جاتی تھی، آج انہیں مٹی کھا رہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے قبروں کا حال جا کے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص مر گیا تھا میرے ایک محلے میں، تو میں اس سے کہتا بھی تھا توبہ کر لے، جوان لڑکا تھا، تو کہتا شادی کے بعد کر لوں گا۔ یہ کہتے وہ شادی تو نہیں ہوئی، اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ میں اس کے دفن میں گیا، اس کا جنازہ تیار تھا، تو میری عادت ہے کہ میں غسل میں شریک ہوتا ہوں۔ تو جب اس کا غسل ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کل تک تو بڑے کپڑے بدلتا تھا، بڑے میچنگ اسے یاد تھے، آج تو اس کے جسم پہ کینچی چل رہی ہے، یہ ذرا سا ہل بھی نہیں سکتا،
اور اب ٹھنڈا پانی ڈال دو یا گرم، اسے کچھ نہیں پتا. کل تک تو ٹھنڈے پانی کا بہت زیادہ امتیاز ہوتا تھا، خیال کیا جاتا تھا. پھر اسے سجایا گیا. افسوس یہ تھا پورا جسم تھا مگر سر کچل گیا تھا ٹرک سے. حجرے عروسی میں جانے کی بجائے وہ مزین حجرے میں نہ گیا، قبر تاریخ قبر میں چلا گیا. قبر نے اس سے کہا ہوگا بڑا اکڑ کے چلتا تھا، آ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانوروں کو پتہ چل جائے انہیں مرنا ہے تو جانور چرنا بھول جائیں گے. چرنا تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. اے لوگوں کیا پتہ یہ آخری نصیحت ہو جو میں کر رہا ہوں، اس کے بعد میری موت آ جائے، میں مر جاؤں. میں نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے. میرے لیے اس سے بڑی نصیحت کوئی کر نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. سب سے بڑی موت کی نشانی یہ کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں. قول کریے آپ کو مرنا ہے، اب اگلا اسٹیپ مرنا ہے آپ کے لیے. حضرت یعقوب سی دوستی تھی اسرائیل سے. کہنے لگا جب آنا تو پہلے مجھے خبر دے دینا. اسرائیل ایسے ہی آ گئے روح نکالنے کے. میں نے تو تم سے کہا تھا. کہنے لگا کہا ضرور تھا مگر نشانیاں تو آئیں، آپ نے اندازہ کہاں کیا؟ کہا کیا؟ کہا آپ کے بال سفید ہوئے، پہلی نشانی تھی. آپ کے دانت اور جسم کی چستی جاتی رہی جو 40 سال کے بعد چلی جاتی ہے اکثر، یہ دوسری نشانی تھی. اور آپ پھر تھوڑے ڈھک کے چلنے لگے. تیسری اور چوتھی میں خود آ گیا. آپ نے سمجھا نہیں نشانی کو. حضرت عمر ایک بال کو دیکھ کے کہتے تھے عمر کو یہ بال اس کی موت یاد دلاتا ہے. کبھی کہتے تھے کاش عمر انسان نہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا، کاش عمر کی ماں اسے نہ جنتی. حضرت ابو بکر صدیق ایک چڑیا کو ایک گھونسلے سے دوسرے پیڑ پہ جاتے ہوئے دیکھ کے کہتے تھے وہ چڑیا تیری تو موج ہے، تو جہاں چاہتی ہے وہاں چلی جاتی ہے، پھنسے تو ہم ہیں. اللہ اکبر. جن کے سامنے آخرت کے پورے معاملات، قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں، موت بہت بڑی قیامت ہے. اللہ اکبر. تو وہ لڑکے کو اس کی بہنیں بھی رو ضرور رہی ہیں مگر انہیں پتا ہے یہ چلا جائے گا. ماں بھی رو رہی ہے. میں نے کہا ایک منٹ ایک دن تو رہنے دو اندر. کتنی محبت سے ان نے کمرہ سجایا تھا، کتنی اس نے چیزیں لگائی تھی، کتنی محبت کرتا تھا یہ کمرے سے. ایک رات رہنے دو. کہا نہیں ایک رات بھی نہیں رہنے دیں گے. ابھی میں کچھ دنوں پہلے گھر میں کئی دن کے بعد گیا تھا. 2 سال کا میرا بیٹا ہے، تو اس نے مجھے پکڑ لیا، نکلنے نہیں دیتا تھا. تو اس کی محبت کی وجہ سے مغلوب ہو گیا، میں رونے لگا. پھر میں کیسے چھوڑو جلدی سے. اور میں باہر نکلا. جب میں بس میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ آج شباہت تیرا بیٹا تجھے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ روک بھی رہا ہے، تو جواب بھی دے سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے. ایک دن تیرا جب جنازہ نکلے گا نا اسی گھر سے تو تیرا بچہ تجھے روک نہیں پائے گا. آج تو اسے اطمینان بھی دلا سکتا ہے. یاد رکھو یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو تمہارے سامنے آنی ہے قریب. حسن کہتے ہیں میں نے داڑھی کو پکڑ کے ہلانا شروع کر دیا. اوے کب توبہ کرے گا؟ پوری رات روتا رہا. کہتے ہیں پوری رات روتے 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 تو پھر صبح کو گیا. وہ کیسی عورت کا، وہ تو مر گئی، آنکھوں کی نسیں کٹ گئی تھی، مر گئی چاقو کی وجہ سے. اللہ اکبر. کہتے ہیں رات کو خواب میں آ گئی. کہنے لگی اوے حسن سنتا نہیں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا. اور اس وجہ سے کہ میں نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ اپنی آنکھیں میں نے نکال دی تھی. اور میں تجھے بتاتی ہوں ایک وظیفہ، جب کوئی نہ ہوا کرے نا تو رب کا ذکر کیا کر. جب تنہائی مل جایا کرے، رضائی میں جا رہے ہو جب سوتے وقت، تو موت کو یاد کرتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس وقت میں ذکر کیا کرو جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. اور اپنے رب سے کہو رب میں توبہ کرتا ہوں، بہت گناہ کر چکے. بس آخری بات کر رہا ہوں، بہت گناہ کر لی، اب تو توبہ کر لو. اب تو رب سے کہو کہ آنا تیرے پاس ہی ہے تو معاف کر دے. وہ بھی کتنا رحمت والا ہے. وہ کہتا ہے ایک بار آ کے تو دیکھ، ایک بار آ کے تو دیکھ. کبھی کبھی وہ اشتہار ہوتا ہے نا، میرا بیٹا کھو گیا، اس کا یہ نام یہ دنیا بھر کی چیزیں لکھی ہوتی نہیں، اسے جو پہنچائے گا اسے انعام دوں گا. نیچے ایک چیز لکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، سن لینا ذرا. نیچے لکھا ہوتا ہے میرے بیٹے تو خود لوٹ کے آ جا تو تیرا باپ تجھے، میرے بیٹے تو خود پڑھے تو لوٹ کے آ جانا، اب تیرا باپ تجھ سے ناراض نہیں ہے. تو ماں کو ناراض کر کے ضرور چلا گیا تھا مگر بھاگے ہوئے بیٹے آ جا. جیسے ہی میں یہ پڑھتا ہوں قرآن کی یہ اس آیت پہ پلٹ کے نظر جاتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف. ایک بار آ کے تو دیکھ، تو نے ایسا معاف کرنے والا دیکھا بھی نہیں ہوگا. تیری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو ایک بار جھک کے تو دیکھ، توبہ کر کے تو دیکھ.
اپنے رب سے کہہ کے تو دیکھ، اے میرے مولا میں گنہگار ضرور ہوں مگر تیری رحمت کا طلبگار ہوں. ایسے معافی مانگو جیسے وہ شرابی عمر سے ڈرتے ہوئے کہتا تھا اے مولا عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب ہی نہیں پی لوں گا. مگر جب عمر آ گئے تو شراب کی بوتل پیچھے کر لی، کہنے لگا مولا بچا لے، بہت برا ماریں گے. اب جب حضرت عمر نے کہا کیا ہے تو آگے کرتے کرتے بولا سرکہ ہے. دل سے توبہ کی تھی نا، عمر نے سونگا تو سرکہ ہی نکلا. اب یہ دیکھ لگا یہ سرکہ کیسے بن گیا. آواز آئی میرے بندے تو نے توبہ جو کر لی تھی یہ تو ایک بوتل ہے، تیرا رب پورے سمندر کو قدرت رکھتا ہے بنانے میں سرکہ. تو آج ہی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو. یہ بڑی مقبول پروگرام الحمدللہ ہو گیا.